میں نے گھر کی چیزوں کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سے گھر میں کس کی چیز کس کی ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ جو زوجہ اس گھر میں رہ رہی ہے سارا اسی کی ملکیت میں ہے, تاکہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو کہ ملکیت میں دے دیا سارا فرنیچر, فریج, چولہے مولے جو بھی ہے. میں نے کہا قبر میں لے کے جانا ہے بھائی, جس زوجہ کا ہے وہ سارا فرنیچر اسی کا ہے. اب میں مروں گا تو بھائی اس میں تو وراثت ہے ہی نہیں ہے, تو گھر والوں کا ہے. وہ جو مریں گے تو پھر وہ ٹینشن, وہ میرے مرنے کے بعد جو بڑھتی ٹینشن ہے میرے اس سے کیا لینے دینا. ہمارے لیے تو الگ سے ٹینشن کھڑی ہوگی آخرت میں بخشش ہو جائے. یعنی وہ ٹینشن سے بچنا تو میرے بس میں نہیں ہے نا. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرے مال میں کوئی جھگڑا نہ ہو. تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں, وصیت لکھی ہوئی ہے, جب میں مر جاؤں گا تو پہلے سے مرنے کے بعد نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ ان کا ہے, پھر یہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد تو پھر وراثت ہے, پھر وصیت باطل ہے ابھی سے. تو میں نے کہا میرے جس گھر میں جو بھی گھریلو سامان ہے وہ سارا کا سارا اسی زوجہ کو میں نے ابھی ملکیت میں دے دیا ہے. جو زوجہ جس گھر میں رہتی ہے وہ سارا سامان اس کو ابھی. یہ وصیت جائز نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اسی زوجہ کا ہے, کیونکہ زوجہ تو وراثت میں حقدار ہوتی ہے, اور جو وراثت جس کو ملتی ہے اس کے لیے وصیت شرعاً باطل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ 1 روپے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو دے دیا جائے. تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی, میں مر گیا تو پہلے سے میں بتا دوں یہ ساری چیزیں میری ملکیت سے خارج ہیں. جتنی گھر میں چیزیں وہ سب گھر والوں کی ہے, سوائے اس کے کہ کوئی پیسے ویسے لاکر میں رکھے ہوئے ہوں یا کہ الماری میں ایسا نہ وہ سب اٹھا کے ابھی صحیح لے لیں. پتہ چلا میں گھر میں گیا شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے لیے بھی آسانی رکھو, گھر والوں کے لیے بھی آسانی رکھو بھائی. تو یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ کے رکھنی چاہیے, ورنہ اتنی کنفیوژن ہوتی ہے. زیور بھی ہے جو بھی کسی کے پاس ایسا بھول گیا ہے بھائی.